بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی یہ QF TV کی جانب سے آپ کی خدمت سے حاضر ہوں۔ آج ہم ایک مختصر سا تمہیدی سیاسی نجوم کا پروگرام لیے حاضر ہیں۔ یوں تو ہم وطن عزیز پاکستان اور بین الاقوامی پروڈکشن سے اسی پلیٹ فارم پہ اور خاص طور پہ ہماری جو زنجانی جنتری ہے انشاءاللہ تعالی اسی مہینے 2022 کی جنتری مارکیٹ میں آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ 12 امامیہ جنتری اور البیرونی تقویم تینوں جنتریوں میں بین الاقوامی پروڈکشنز ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن آج ہم خاص طور پہ حاضر ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان میں جسے جناب 15 اگست کو طالبان نے فتح کیا، اور ہمارا پاکستان بھی جو ہے یہ بھی 15 اگست یوم آزادی اور برادر ملک افغانستان کا بھی یہ ڈیٹ اتفاقاً آ گئی، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی خاص راز ہوں گے۔ اور ہندوستان کی یوم آزادی بھی جو ہے یہ بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کی بھی یوم آزادی 15 اگست 1947 ہی ہے۔ تو یہ 15 اگست کی تین ایک ٹرائی اینگل بن گئی۔ آج میں حاضر ہوں کہ آپ اگر گلوب کا نقشہ دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کو جناب کہیں جمہوریت ملے گی، کہیں آپ کو بادشاہت ملے گی، کہیں جناب آپ کو آمریت ملے گی، اور کہیں جناب آپ کو جمہوریت پلس آمریت ملے گی۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے جنگ و جدل کے سلسلے جاری رہے اور اقتدار کی دوڑ اس میں جاری رہی، اور نہ معلوم 9/11 2001 کو امریکہ کو کیا سوجا کہ جناب وہ لاہور لشکر کے ساتھ افغانستان میں اسامہ بن لادن کی تلاش میں آیا، اور پھر جناب 20 سالہ یہ اس کا اختتام ہوا اور بڑی سبکی سے ہوا۔ امریکہ کو میں ہدیہ کرتا ہوں کہ یہ عالمی جنگوں کا خانہ بدوش ہے۔ یہ 2 ایٹم بم گرا کے ہیروشیما اور ناگاساکی سے یہ بھاگا ہوا ہے، اور اس کے بعد تب سے آج تک امریکی فوج کو، امریکی اقتدار والے جو لوگ ہیں، امریکی جو سربراہ ہیں، انہیں چین نہیں آیا۔ انہوں نے جناب ویتنام کو نہیں چھوڑا، کمبوڈیا کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد عراق ایران میں جناب انہوں نے 8 سال جنگ لگوائی رکھی، شام میں تباہی مچائی، لیبیا میں مچائی، اور بہت سارے ممالک ہیں، کم و بیش کو 30 کے قریب ممالک ہیں جن سے امریکہ نے وقتاً فوقتاً جناب جنگ و جدل کیا، اور آخری جو اس کی بڑی مارکہ انگیز اور مہنگی ترین جنگ تھی یہ افغانستان کی جنگ تھی۔ نہ معلوم یہ 20 سال وہاں پہ کیا تلاش کرتا رہا۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان کو، کابل کو فتح کیا، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے، مجھے 3-4 سال پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جو لوکل مقامی صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ جناب امریکی حکومت کے طالبان سے رابطے ہیں، اور جناب جتنی ان کی رسد جاتی ہے، جتنے اسلحے جاتے ہیں، باقاعدہ ان سے، ان کی اجازت سے ان سے بلکہ وہ نذرانے وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ماضی کی باتیں ہوگی۔ آج جب میں پہنچا کراچی سے اسلام آباد تو آتے جناب یہ بڑی اہم خبر مجھے ملی، چونکہ جب یہ اعلان ہوا تو میں اس وقت فضاؤں میں تھا۔ تو 7 سپٹمبر کو پاکستان میں تو شام کے 7 بجے تھے، لیکن کابل میں اس وقت کچھ شام 6:30 بجے کا وقت تھا کہ طالبان کے جو نمائندے ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے جناب افغانستان گورنمنٹ کا اعلان کیا، اور اس کے جو سربراہ ہیں محمد حسین اخوند، اور اس کے جناب نمائندے جو ہیں ان کے معاونین، وہ عبدالغنی برادران کا نام انہوں نے لیا کہ یہ ان کے معاونین ہوں گے۔ میں نے ذائچہ دیکھا خاص طور پہ اس وقت کا، اور خاص طور پہ کابل کا اگر آپ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ دیکھیں تو کابل کا جو لانگیٹیوڈ ہے 69.12 ایسٹ میں ہے یہ، اور لیٹیٹیوڈ اس کا ہے 34.31 یہ اس کا عرض بلد ہے، لیٹیٹیوڈ ہے۔ یہ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ جو میں نے آپ کو ہدیہ کیے تھے یہ بڑے خاص اہم ہوتے ہیں، اور کابل کا جو ایک لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے کہ 3 سپر پاورز، اس میں پہلی سپر پاور جناب ہماری آ جاتی ہے ماضی کی
برطانیہ کی، انگلینڈ کی یہ جو سامراج کی قوت تھی، انگریزوں نے افغانیوں سے جنگ کرنے کی کوشش کی، سبکی ہوئی، پھر ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، یہ غالباً 1919 میں یہ معاہدہ طے پایا، اور معاہدہ یہاں راولپنڈی میں یہ طے پایا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ان کی افغان حکومت قائم ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو پرانا ہم دیکھتے ہیں ذائچہ افغانستان کا، تو یہ جو ہماری اسٹرولاجیکل جو ڈیٹا ہے اس میں یہ ہے 14 اگست 1749، اور اس وقت کا دارالخلافہ قندھار کا یہ ذائچہ ہے۔ بہرحال موجودہ اس کا کیپٹل افغانستان کا کابل ہے۔ اس لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ پہ غور کریں تو یہ جو قوم ہے یہ بڑی جناب جفاکش، دلیر، غیور اور بہادر قسم کی قوم ہے۔ برطانیہ سامراج کو انہوں نے شکست دی، اس کے بعد رشیا نے جناب کی حکومت داخل ہوگی، اور انہیں بھی جناب آخر انجام کر سبکی ہوئی، اور پھر رشیا ٹوٹ گیا۔ اس میں کسی حد تک ہماری پاکستان کے جو سابق صدر ضیاء الحق تھے ان کا بھی اس میں کچھ حصہ تھا۔ اس کے بعد طالبان کی جو آمد و رفت ہوئی، ہمارے ملک میں بہت سارے مہمان ہیں اس وقت سے اب تک، اور یہ مسلسل ایک سلسلہ تھا، اور آج جناب پھر ایک سپر پاور امریکہ کو بھی یہاں سے سبکی سے جانا پڑا۔ تو یہ امریکہ اور جناب برطانیہ اور رشیا، یہ 3 سپر پاورز کو اس مقام پہ شکست ہوئی، اور یوں یہ افغانستان ان غیر ملکی فوجوں کا قبرستان ثابت ہوا۔ اب چونکہ اعلان کر دیا گیا ہے، تو آج جو میں نے ذائچہ دیکھا، چونکہ ابھی حکومت تشکیل نہیں پائی، تو اس وقت جناب کابل کا جو ذائچہ ہے اس میں 29 درجے برج دلب طلوع ہے، جس کا مالک ستارہ طالقہ اور 12ویں گھر کا مالک ستارہ زحل ہے۔ یہ ذائچے کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس ذائچے کے جو فعلی خراب ستارے ہیں، چھٹے گھر کا مالک ہے چاند پورے مہینے میں گم جاتا ہے، اور 12 منتقد البروج میں، اور اس کے بعد جو 8واں گھر ہے اس کا مالک ہے عطارد، یہ بھی فعلی منوس ہے لیکن اس وقت ہے اپنے گھر میں۔ اس ذائچے کی جو خاص باتیں میں آپ کو ہدیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں جناب 4تھے اور 10ویں گھر میں راہو کیتو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ خرابی دیتے ہیں۔ کسی کے ذائچے میں جناب یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں پہ یہ دونوں راہو کیتو شرف کے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں افغانستان میں سیاسی کوئی مضبوط حکومت قائم ہوگی۔ اور زحل کا 12ویں ہونا، بیرونی امداد، بیرونی مشاورت، اس میں امریکہ کے ساتھ ان کی بھلے جتنی مرضی دشمنی ہے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی بھی اس میں مشاورت، عمل دخل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 7ویں گھر میں شمس اپنے گھر کا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ناظر ہے طالع کو 21 درجے پہ، اور اس کے برابر میں جناب یہ چاند بھی ہے۔ شمس و قمر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر جناب نیو مون، نیا چاند نکلتا بھی، سفر معظم کا چاند آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں گھر میں عطارد اپنے گھر کا ہے، یہاں پہ شرف کا ہے، لیکن ساتھ اس کے مریخ ہے۔ یہ مالک ہے ذائچے میں 3رے گھر کا، وہاں کی کمیونیکیشن، مواصلات اور ہمسایہ ملکوں سے ان کے جو تعلقات ہیں، اور 10ویں گھر کا مالک ہے۔ یہ 10ویں گھر کا مالک اور سربراہ مملکت کا مالک اور 3رے گھر کا مالک ستارہ مریخ ہو کے 8ویں گھر میں یہ خراب گھر میں چلا گیا، اور یہاں پہ یہ غروب بھی ہے۔ تو یوں ہے کہ کمیونیکیشن کے جو مواصلات کا معاملات ہے خاصے ڈسٹرب ہوں گے۔ صحافت سے بھی اس کا تعلق ہے، صحافی برادری بھی خاصی وہاں پہ پریشان حال ہوگی، اور وہ خبریں نہیں بھیج پائے گی جو ان کی صحافیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور سربراہ جو بھی اس وقت جو اعلان کیا گیا ہے، ان کی مخالفت اور مخاصمت کے بھی اس میں خدشات دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس میں جناب طالع میں مشتری آ گیا، اور مشتری بالکل 0 درجے پہ کمزور ہے، بالغ ہے، نومولود ہے، تو یہ ایک بھی خرابی ہے۔ صرف اس میں ایک ستارہ بہت ہی طاقتور ہے،
اور وہ ہے جناب ستارہ زورا. یہ جناب 2 درجے پہ ہے, اپنے برج میں ہے, کمزور ہے, لیکن اپنے گھر میں ہونے سے یہ ملاویہ یوگ بنا رہا ہے. اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بیرون ملک سے خیر مقدم بھی ہوگا اور مشاورت بھی ملے گی, اور افغان حکومت بنانے کے لیے موجودہ جو افغان قیادت ہے اور بیرون ملک سے ان کو مشاورت مدد ضرور ملے گی. اور جو پڑوسی ملک ہیں جناب ان کے, اس میں چائنا آ جاتا ہے, رشیا آ جاتا ہے, اور وہ آزاد 9 مسلم ریاستیں آ جاتی ہیں, تاجکستان آ جاتا ہے, ازبکستان آ جاتا ہے. اور ان ریاستوں کو بھی خاص طور پر سپر پاورز جو ہے ہماری رشیا, ان کا بھی عمل دخل مشاورت اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوگی. لیکن چونکہ سربراہ مملکت اور اعلان کا مالک چونکہ ستارہ, 2 اہم ستارے زحل کا 12ویں گھر چلے جانا یہ ایک اچھا, اس کو ہم نہیں مانیں گے. اور مریخ کا جناب چلے جانا 8ویں گھر میں, یہ بھی ایک خرابی کی انڈیکیشن ہے. تو یہ جو اعلانات حکومت بننے کے کیے گئے ہیں, ان اعلانات میں ان کی جو ان کی سربراہی بننے جا رہی ہے اپنا محمد حسن اخوند صاحب, اور اس کے بعد ان کے معاون جو ہیں ملا عبدالغنی برادران جو ان کے معاون ہیں, ان میں بھی آگے جا کے خاصی تبدیلیاں نظر آتی ہیں کہ یہ جو قیادت بنی ہے اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے. اب ہم انتظار کریں گے کہ جناب افغانستان کے جو سربراہ مملکت جب حلف لیں گے تو وہ ذائچہ بہت اہم ہوگا. بنیادی طور پہ افغانستان میں یک بعد دیگرے 10 15 16 17 18 حکومتیں بدلیں, افغانستان کے جھنڈے بدلے, افغانستان میں جنگ و جدل ہوتا رہا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان کی میں امن قائم ہو. افغانستان کی جو عوام ہے وہ بھی خاصے پریشان ہیں, اور پاکستان تو جناب بلکہ پاکستان کے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے بہت ساری چیزیں وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں. پاکستان 22 کروڑ کا آبادی کا ملک تو اب نہیں رہا, زیادہ ہی ہو گیا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی ہر طریقے سے فوڈ سپلائی کرتے ہیں. تو یہ برادر ملک ہے ہمارا, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. ان کے جناب مہمان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایران کی بھی خاصی سے سپورٹ ہے, وہاں بھی خاصے افغان جو مہاجرین قیام پذیر ہیں. تو کچھ اس ذائچے میں جناب اچھی باتیں بھی ہیں اور ذائچے میں کچھ خراب باتیں ہیں. سب سے اچھی بات ہے کہ شمس 7ویں گھر میں اپنے گھر کا مالک ہو کے طاقتور ہے, گو اس کے درجات آگے ضعیفی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ ایک اچھا خوش آئند اس میں اس کا ہونا شمس کا, کیونکہ شمس ہی توانائی طاقت کا منبع ہے. اور اس کے بعد 9واں گھر جو نصیب کا مالک ہے, بیرون ملک خارجہ تعلقات کا مالک ہے, تو وینس یہاں پہ بہت اچھا ہے. باقی ستارے راہو کیتو بھی ٹھیک ہیں, استقامت کی طرف یہ نشاندہی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے کہ فیوچر میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ذائچہ بنا کے پیش کریں گے. اور 1747 کے بعد اور پھر یہ 1919 کے بعد اب افغانستان میں جو حکومت بنے گی یہ وہاں کی مقامی حکومت ہوگی. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں یہ کسی نہ کسی زیر اثر رہی ہیں. برطانیہ کے زیر اثر, رشیا کے زیر اثر, امریکہ کے زیر اثر. لوگ پاکستان پہ بھی جناب یہ لگاتے ہیں, میں اس کو الزام نہیں کہوں گا, لوگ براہ راست کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستان کے اخبارات میں یہ تصویریں دیکھنے میں آئی, میڈیا پہ بھی, کہ ہمارے جناب ISI کے جو چیف ہیں, سربراہ ہیں, فیض حمید صاحب, وہ کابل میں تھے. جو موجودہ حکومت بننے جا رہی ہے اس میں لوگ سیاسی جو تبصرہ نگار ہیں خاص طور پہ, اور ہندوستان کے جو حکومت ہے وہ ویلا کر رہی ہے کہ نئی حکومت بننے میں پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ جناب پاکستان میں بھی امن ہو, چونکہ ہمسایہ ملکوں میں ہندوستان میں اگر امن ہے, افغانستان میں امن ہے, ایران میں امن ہے, تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. ہم نے بہت طویل عرصہ جناب یہ 20 سال خاص طور پہ دہشت گردی میں گزارا. ہمارے ملک میں بے پناہ دہشت گردی ہوئی, اور کم و بیش 1 لاکھ 70 80 90 ہزار لاکھ کے قریب ہمارے سویلین اور ہمارے فوجی شہید ہوئے.
اور ایک طویل جنگ چل رہی تھی، اعصابی جنگ تھی. ہم دعا کرتے تھے، بلکہ بہت سارے لوگ اس میں دعا کرتے تھے کہ اس کا کوئی منطقی انجام ہو، اور قدرت نے جناب اس کا منطقی انجام کر دیا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے کابل کا، یہ اس میں نئی حکومت قائم ہو. اور کابل کے جو کاف سے میں آپ کو عطیہ کروں گا کہ ہمارے 28 حروف ابجد ہیں جن کے تحت قرآن پاک کا نزول ہوا. اس میں لفظ کاف بڑا سینسٹیو ہے. دنیا میں جہاں بھی ایسے کسی شہر کا نام آ جائے گا، علاقے کا نام آ جائے گا، تو یہ علاقے بڑے جناب سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اہم ہو جاتے ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی اہم واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کی میں ابتدا کروں گا وادی کنان حضرت یوسف علیہ السلام سے. اس کے بعد عرض کروں گا کہ جناب ابھی محرم کا مہینہ بس ابھی ختم ہونے والا، اور سفر اربعین کا آنے والا سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین کا جو سانحہ کربلا کا، یہ جناب کاف سے کربلا شروع ہوتی ہے. اور پھر ہمارا جناب ہندوستان جو مظالم کر رہا ہے، کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہے، یہ بھی کاف سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو کابل ہے یہ بھی کاف سے شروع ہوتا ہے. اور پاکستان کے بڑے اہم شہر ہیں، گوادر ہے، کاف ایک ہی ہیں، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، اور سب سے اہم جو ہے ہمارا جہاں پہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی قوت اور طاقت چھپی ہوئی ہے، کوہٹا، یہ بھی کاف سے شروع ہوتا ہے. اور انگلش کے جو الفابیٹس ہیں کے اور سی، ان کی ایک ہی آواز نکلتی ہے. تو جناب کوہٹا میں یہ بمبن اور چاگی میں چلا، تو جہاں بھی یہ کاف آتا ہے بڑا اہم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ جب افغانستان کے سربراہ جب حلف اٹھائیں گے تو حلف کا ذائقہ بہت اہم ثابت ہوگا. آج کل ستارے بھی جناب کافی سارے اپنے اپنے گھروں میں آئے ہوئے ہیں. شمس اپنے گھر کا ہے، زہرہ اپنے گھر کی ہے یا ہے ایک ہی بات ہے. عطارد اپنے گھر میں شرف یافتہ ہے. اس کے بعد جناب راہو کے تو ہمیشہ خرابی دینے والے، یہ شرفی بروج میں چل رہے ہیں اور رہیں گے اگلے سال تک. اس کے علاوہ زحل اپنے گھر میں ہے، برج جدی میں، اور دلب میں پھر آئے گا. تو یوں آسمان پہ ستاروں کا بہت ایک اہم نقشہ ہے. لیکن افق وہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے جیسے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذائچہ بنتا ہے. اب ہم اس ڈیٹ کا انتظار کریں گے کہ کابل میں سربراہ مملکت جو کابل کے ہیں یہ کب حلف اٹھاتے ہیں. وہ ذائچہ آئندہ فیوچر بتائے گا کہ افغانستان کا مستقبل کیسا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ کسی اچھے وقت میں حلف اٹھائیں تاکہ وہاں پہ امن قائم ہو. افغانستان کا امن یقیناً ہمسایہ ملکوں کے لیے بھی یہ امن کا باعث بنے گا. آج کے لیے اتنے شاذ جانے کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی ہم جلدی ایک نئے سیاسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.